ایک ایسی دعا جس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ دعا ہے ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت کی دعا۔ مصنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور کیا مانگیں کہ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان۔ میرے ساتھ پڑھیے، اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا کہ اے اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ صحت، تندرستی۔ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان، ایمان کے ساتھ یا ایمان میں۔ تو اے اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسی صحت جو ایمان کے ساتھ ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ صحت بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ تو صحت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم سب دیکھیں اپنی اپنی زندگیوں میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں، جو لوگ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، وہ ایک اچھی اور خوبصورت اور ہیپی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہیں وہ لوگ جو بیچارے کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی ان کے اوپر ایسی بیماری ہے کہ وہ ہر وقت اسی کے علاج میں اور دوائیوں میں اور ہاسپٹلس اور ڈاکٹرز کے چکروں میں ہی لگے رہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا ان کی لائف رہ جاتی ہے۔ اور آج کل کا تو زمانہ بھی ایسا ہے نا کہ ہر انسان ہی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ہر بندہ دوائیوں پر چل رہا ہے، ہر ایک کے پاس میڈیسنس کی ایک بڑی سی تھیلی ہوتی ہے کہ میں بغیر دوائیوں کے تو بھئی ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو دوائیوں کا ہر وقت کا کھانا اور ڈاکٹرز کے چکر لگانا اور ہاسپٹلس میں اپنے پیسے اور اپنا وقت اور اپنی انرجیز اور اپنی ساری چیزیں وہیں کھپا دینا، مطلب یہ ایک ایسا ٹراما ہوتا ہے بندے کے لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ مجھے وہ صحت واپس مل جائے۔ تو یہ صحت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور انسان جو ہے وہ اکثر اوقات نعمتوں کی ناشکری میں ہی لگا رہتا ہے، بلکہ نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتا، اور اکثر نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ یعنی صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک بندے کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ لیکن وہیں جب اس صحت پر کوئی بیماری کا حملہ ہو جائے، کوئی ایسی پرابلم اس کے اوپر آ جاتی ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ صحت مند زندگی اور وہ صحت مند زندگی میں گزارے ہوئے وہ ایام، وہ دن جو تھے نا، وہ سب سے زیادہ قیمتی دن تھے، اور کاش کہ میں اس وقت کچھ کر لیتا۔ تو یہ جو افسوس ہے پھر وہ زندگی بھر کا افسوس بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ جب تک صحت ہے نا تو اس کی قدر کر لو۔ ایک اور حدیث میں ہے نا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اسی میں ایک چیز ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی جب تک صحت ہے نا تو اس صحت سے اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور اس صحت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرو۔ تو یہ صحت ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس صحت پہ، اگر ہم صحت مند ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا بھی مانگ کر سکھائی کہ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان۔ تو صحت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے مانگی، اور دعاؤں کا مانگنا یہ خود بذات خود ایک بندگی کی علامت ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، کہ اگر یہ صحت ہے تب بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بیماری ہم پر آ گئی تب بھی اس بیماری کو دور ہونے میں ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو بھی دور کریں گے۔ تو اگر ہم صحت مند ہیں تو بھی ہمیں یہ دعا مانگنی ہے، اور اگر ہم بیمار ہیں اور ہم پر کسی بیماری کا حملہ ہے یا ہم کسی بیماری سے پریشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے، اس وقت بھی ہمیں یہ دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دعا ایک ایسی دعا ہے، اٹ کین پروٹیکٹ اس، مطلب اٹ از اے دعا فار پروٹیکشن فرام آل ڈیزیزز۔ جتنی بھی دنیا میں بیماریاں ہیں نا، ان ساری بیماریوں سے بچاؤ کی یہ ایک بہترین دعا ہے۔ تو بہت یقین کے ساتھ اس دعا کو مانگیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت ہمیں دی ہوئی ہے تو ہمیں اس کا بھرپور شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ صحت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صحت بھی ایک بہت عام سا ایک ورڈ ہے۔ تو اس صحت میں صرف جسمانی صحت ہی نہیں ہے، بلکہ مینٹل جو ہماری ایک صحت ہوتی ہے اس کی بھی بات ہے، اور ایک باطنی یعنی ہمارے اندر کی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی اللہ پاک ہمیں صحت نصیب فرمائے، یہ ہم اس کی بھی دعا ہے۔ یعنی باطنی بھی کوئی بیماری نہ ہو، جو ہم دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں حسد، بغض، یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی صحت عطا فرمائے، فزیکل بھی، مینٹل بھی اور اسپریچول بھی۔
تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں سے، ڈپریشن سے، اسٹریس سے، انگزائٹی سے، یہ سب ذہنی بیماریاں ہیں، مینٹل ڈس آرڈرس ہیں، سائیکلوجیکل ڈس آرڈرس بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا صحت کا ورڈ ہم نے بولا، تو اس میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لیجیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری بیماریوں سے، جو مینٹل النس ہیں ان سے بھی، اور فزیکل جو النس ہیں ان سے بھی، اور سائیکلوجیکل ڈس آرڈرس، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ کیونکہ بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ دنیا کی کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا، وہ اپنی کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کے کام نہیں کر سکتا، اپنے کام نہیں کر سکتا، وہ کتنا ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسروں کے اوپر، اس کی اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے آس پاس جو لوگ بیچارے پریشان ہیں اور وہ اپنے ہی کام کاج کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ذرا آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہوگی۔ تو ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ سے مانگ کر، اللہ سے یہ کہہ کر کہ اللہ پاک آپ ہمیں صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما۔ جو پہلے کے لوگ کہتے تھے نا کہ چلتے ہاتھ پیروں سے اللہ دنیا سے اٹھائیے گا، تو ہم بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے، اور خاص طور سے اپنے لیے تو مانگیں، اپنے ساتھ اپنے پیرنٹس کے لیے ضرور یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے پیرنٹس کو بھی ان ساری بیماریوں سے بچائے، ہمارے پیرنٹس کو بھی ان ساری پرابلم سے بچائے، نہ ہم اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ ہوں، نہ ہمارے پیرنٹس ہم پہ ڈیپینڈ ہوں، کسی بھی طرح سے ہم ان پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے، نہ وہ ہم پہ ڈیپینڈ ہو، سب اپنے کام اپنے ہاتھوں سے چلتے پھرتے خوشیوں کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانگا، دیکھو حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، کہا بھی جاتا ہے نا کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ اکثر تو لوگ اس بات کو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، ہیلتھ کو ویلتھ نہیں سمجھتے، اور بلکہ ساری زندگی پیسہ ہی کمانے کے چکر میں اپنی صحت کو نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے اور پھر بڑھاپے میں آ کے جب اس طرح بیماریوں کا حملہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب بڑھاپے میں جا کر اسی صحت کو واپس حاصل کرنے کے لیے وہ سارا اپنا کمایا ہوا پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ہم اپنی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور صحت کے خلاف کوئی ایسے کام بھی نہ کریں جس سے ہماری صحت پہ کوئی برا اثر پڑتا ہو۔ تو دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ ہم پہلے لکھتے تھے نا تندرستی 1000 نعمت ہے، تو ایک نعمت نہیں ہے تندرستی، بلکہ کیا اس میں بتایا جاتا ہے کہ تندرستی تو 1000 نعمتوں کے برابر ایک نعمت ہے۔ تو اس کے آگے اب دعا میں آپ دیکھیے کیا ہے، اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان۔ فی کا مطلب ہے میں، یعنی ایک تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ایمان میں صحت ہمیں مل جائے، جیسے ہم نے ابھی بات کری کہ ہمیں فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ہمیں مینٹل ہیلتھ بھی ملے، ہمیں ہر طرح کے سائیکلوجیکل ڈس آرڈر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اسی کے ساتھ ہم کیا کریں، اللہ پاک ہمیں اسپریچول ہیلتھ بھی چاہیے، اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ آپ ہمیں صحت عطا فرمائیے گا۔ کیونکہ جب ہم ہیلتھ از ویلتھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہیلتھ سب سے بڑی دولت ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان جو ہے نا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، بلکہ ایمان کو تو کہنا چاہیے ایمان از پرائس لیس۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ صحت تو مانگو، صحت تو اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں صحت دے دے، لیکن خالی صحت بھی کس کام کی اگر ایمان نہ ہو؟ تو اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ صحت بھی ہمیں عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ تو جب ایمان ہوگا تبھی یہ صحت فائدہ بھی دے گی، یا یہ اگر ایمان ہمارے پاس ہو اور اگر ہم صحت مند نہیں ہوں تو بھئی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کتنی ساری پرابلمس ہوتی ہیں نا، پھر وہ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پا رہے، ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے۔ تو ایمان اور صحت، اللہ دونوں چیزیں چاہیے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو گزارا ہی مشکل ہے۔ صحت تو ٹھیک ہے غیر مسلموں کو بھی مل جاتی ہے، غیر مسلم بھی ہمیں نظر آتے ہیں بہت فٹ ہیں اور سب کچھ ہے، ان کو ساری صحت کے حساب سے نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن یہ صحت کیا فائدہ دے گی اگر ایمان ہی نہ ہو؟ یہ ایمان اگر نہیں ہوا تو پھر تو قیامت والے دن سوائے جہنم کے کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ایمان ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کے طرف اللہ کے نبی نے ہمیں توجہ دلا دی کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو صحت بھی مانگی، اور صحت بھی کیسے مانگی کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ یہ صحت عطا فرما۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اپنے لیے بھی، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، سب کے لیے یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان۔